اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ کل میں نے جو ویلوگ بنایا تھا اس میں سورۃ اعراف 8واں سپارہ ہے اور شیطان کا ذکر چل رہا ہے کہ شیطان کس طرح انسانوں کو بہکاتا ہے اور انسانوں کو برے راستے پر لگاتا ہے اور اچھے راستوں سے منع کرتا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کل میں نے 28 آیات تک ویلوگ بنایا تھا، آج میں 29 آیات سے انشاءاللہ شروع کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل امر ربی بالقسط، تو کہو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوا میرے رب کی طرف سے انصاف کی طرف۔ میرا رب انصاف کا حکم کرتا ہے، بھی حیائی کا حکم نہیں کرتا، برے کاموں کا حکم نہیں کرتا۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُم، اور سیدھا پکڑو اپنے منہ کو، عند کل مسجد، ہر ایک مسجد میں اور ہر ایک نماز میں، دونوں آ گئے اس میں، یعنی جہاں بھی کہیں ہو تم کہو کہ میرا منہ قبلے کی طرف ہوا، کعبہ کی طرف ہوا۔ اللہ تعالیٰ یعنی یہ نیت کر لینی چاہیے، دل میں کرو یا ظاہری کرو، دونوں ہو جاتی ہیں کہ تم کھڑے ہو جاؤ کہ میرا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ تو اور وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اگر تم رستے میں بھی ہو تو وہیں بھی دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ مسلمانوں کے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے، کہیں بھی تم پڑھ سکتے ہو۔ غیر مسلموں کو کبھی دیکھا ہے کہ راستے میں، سڑکوں میں یا میدانوں میں کہیں بھی وہ، یا باغوں میں، چمنوں میں وہ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، صرف یہ مسلمانوں کے لیے تحفہ ہے، مگر مسلمان اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ودو، اور پکارو اللہ کو، خالص اس کا دین پکارو۔ کما بداکم، جس طرح پیدا کیا تم کو، تعودون، اور پھر تمہیں پیدا کرے گا۔ جس طرح تمہیں پہلی سال پیدا کیا، اس طرح بعد میں تمہیں پیدا کرے گا۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالۃ، فریقاً ایک گروہ ہدایت پر ہوا، و فریقاً حق علیہم الضلالۃ، ایک گروہ پر ثابت ہو گئی گمراہی۔ ایک گروہ تو ہدایت پر ہوا، اس نے تو ہدایت پکڑ لی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہے اور وہ گزار رہی ہیں، مگر ایک گروہ جو ہوا تو اس پہ ثابت ہوا کہ وہ گمراہی پر ہے، وہ راستے پر نہیں آتا۔ انہم اتخذوا الشیاطین، بے شک یہ پکڑتے ہیں شیطانوں کو، اولیاء دوستی میں، من دون اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ شیطان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں سوائے اللہ کے، یہ اللہ کی دوستی نہیں کرتے، یہ شیطان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ، اور گمان کرتے، أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم ہدایت پر ہے، یعنی شیطانی کام کرتے ہیں، دنیا میں نیک کام نہیں کرتے، برے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ہدایت پر ہیں اور ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے آدم کی اولاد پکڑو زینت اپنی، عند کل مسجد، ہر ایک مسجد اور نماز، یہاں نماز بھی آتی ہے، مسجد بھی آتا ہے اور نماز بھی آتی ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، مگر اسراف نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ یہاں بتاتا ہے کہ اے آدم کی اولاد زینت پکڑو، یعنی تم نماز کے لیے یا مسجد جاؤ، کبھی بھی جاؤ تو پاک کپڑوں کے ساتھ جاؤ، گندے کپڑوں کے ساتھ، پلید کپڑوں کے ساتھ نہ جاؤ۔ اور یہاں اس میں یہ بھی آتا ہے کہ تم بے حیائی کی طرح نہ جاؤ اور کم لباس نہ پہن کر جاؤ، پورا لباس پہن کر جاؤ، یہ انگریزوں والے طریقے نہ کرو۔ ہاں اگر کبھی کہیں مجبوری ہو تو دیکھو فوج کے جو نوجوان ہیں یا فوجی ہیں تو وہ یعنی ان کو حکم ہے کہ میدان جنگ میں یا ایسے حالات ان کو درپیش ہوں تو وہ بوٹوں کے سمیت وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ہے۔ مگر یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک رکھو، صاف رکھو، اپنے آپ کو نماز کے لیے یعنی گندگی کے نزدیک مت جاؤ، یہ انشاءاللہ سورۃ مزمل میں بھی انشاءاللہ آئے گا۔ اور کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو،
کھاؤ اچھا پیو مگر اسراف نہ کرو، یعنی زیادتی نہ کرو۔ اگر تمہارے پاس ہے تو کسی غریب کو دے دو، کسی مسکین کو دے دو، کسی یتیم کو دے دو، مگر اسراف نہ کرو کہ یہ یعنی جگہ جگہ کھانے پڑے ہوتے ہیں اور غریب لوگ بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں، تو بھوکوں کو دے دو مگر اسراف نہ کرو۔ اسراف میں یہ آتا ہے کہ اگر جتنا تم کھا سکتے ہو اتنا ہی کھاؤ، جتنا نہیں کھا سکتے اتنا زیادہ نہ پکاؤ، اتنا زیادہ نہ کرو، مگر اسراف نہ کرو۔ خوب کھاؤ خوب پیو، اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا، خوب کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا اسراف کرنے والوں کے ساتھ۔ جو اسراف کرتے ہیں لباس میں، خوراک میں، جس میں بھی لباس، اتنے کپڑے ہوتے ہیں اس کے باوجود اور بناتے ہیں، تو یہ اسراف نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا اسراف کرنے والوں کے ساتھ، یعنی زیادتی کرنے والوں کے ساتھ۔ قل تو کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من حرم زینت اللہ، کہاں زینت اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، وہ اخرج لعبادہ، اور وہ پیدا کی ہے اپنے بندوں کے لیے، والطیبات، اور پاک میں رزق اللہ تعالیٰ نے زینت حرام نہیں کی ہے، زینت کی ہے کہ تم پہنو، تم کھاؤ، تم خوبصورت نظر آؤ، تم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ تم ہر روزانہ بالوں کو کنگھی کرو، بالوں کو صفا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صفا رہنا، اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی خوبصورتی عطا کرے، مگر یہ نہیں ہے کہ یہ جو فنکشن میں ہوتے ہیں، یہ جو یعنی انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، مگر پیچھے آتا ہے کہ اسراف نہ کرو، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے اسراف کرنے والوں کے ساتھ۔ دوسرا یہ فنکشنوں میں جو ہوتا ہے، جو لباس، جو یہ پٹاخے اور یہ جو ناچنا گانا اور اسلام سے دوری، اسلام کے دائرے کے اندر نہیں رہتے اور اسلام کے دائرے کے باہر ہوتے ہیں، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، مختلف بیماریاں آتی ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زینت دی ہے، تم پہنو، کھاؤ پیو، مگر تم اسراف نہ کرو، یہ پاک رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، اللہ کے راستے میں دو لوگوں کو دو۔ رمضان میں ایک کھجور بھی کسی کو اللہ کوئی دیتا ہے تو اس کا بھی بڑا احد کے پہاڑ کی طرح اس کا ثواب ہوتا ہے۔ تو تم اسراف نہ کرو اور فنکشنوں میں اپنی حد سے نہ گزرو، حدود کے اندر رہ کر تم وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا لباس پہنو، مگر اعتدال کے اندر، حدود کے اندر۔ قل تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا للذین آمنوا، یہی لوگ ہیں جو ایمان لائے، فی الحیات دنیا کی زندگانی میں، خالصۃ یوم القیامت، یعنی یہی خوراکیں اور یہی لباس ہوں گے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اسراف نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو بڑی خوشی سے اور شکرانے کے ساتھ اور بہت بہتر طریقے سے لباس پہنتے تھے، چھپا ہوا لباس پہنتے تھے، اپنے سطر کو چھپاتے تھے، اپنے شرمگاہوں کو چھپاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں زیادتی نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں حد سے نہیں گزرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی رزق ان کو روز قیامت میں بھی ملے گا، اور یہ لوگ جو ہیں تو یہ دنیا کی زندگانی میں یہ ایمان لانے والے لوگ ہیں، اور یہ خالص روز قیامت والے دن بھی خالص ہوں گے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرما دیا ہے کہ وہ لوگ آخرت میں بھی خالص ہوں گے اور دنیا کی زندگانی میں بھی خالص ہوں گے۔ کذالک نفصل الآیات، اس طرح تفصیل سے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیاتیں، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے کہ وہ سمجھ جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تفصیل کے ساتھ تمہیں آیاتیں بیان کرتا ہوں اس قوم کے لیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ قرآن تو پوری دنیا کے لیے رحمت العالمین ہے، یہ تو یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے، ایسا قرآن بھی رحمت للعالمین ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تفصیل سے میں بیان کرتا ہوں آیاتیں ان قوم کے لیے کہ یہ سمجھ جائیں. ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ نصیب کرے. اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب